بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مطیب احمد اور آپ دیکھتے ہیں پروگرام الیکشن سیل۔ ناظرین، اس ٹائم سیاسی ڈیولپمنٹس پوری ملکی سطح پہ ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے ٹارگٹ آج جو پروگرام کرنا ہے وہ ہزارہ پہ کرنا ہے، کیونکہ ہزارہ ریجن میں اس ٹائم ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ اور بڑی ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کی پریڈکشن سردار توقیر صاحب آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے دے چکے تھے۔ پروگرام میں وہ کلپ باقاعدہ چلایا جائے گا کہ جس میں سردار صاحب نے یہ پریڈکشن دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ سردار مہتاب صاحب جو ہیں وہ آخرکار نون لیگ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی علی خان جدون کی سپورٹ میں سامنے آ گئے ہیں۔ تو ناظرین، آج اس حوالے سے ہماری ڈسکشن ہوگی۔ میرے ساتھ پینل میں قاری راشد صاحب اور سردار توقیر صاحب، دونوں سینئر اینالسٹ ہیں، ریسپیکٹڈ گیسٹ ہیں ہمارے، بلکہ اب تو یہ ہمارے میزبان بن چکے ہیں، تو آج ان سے اس حوالے سے ڈسکشن ہوگی۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سو مچ جی، مہربانی۔ قاری صاحب، آپ سے سب سے پہلے سٹارٹ کروں گا۔ یہ جو سردار مہتاب صاحب نے حمایت کا اعلان کیا ہے علی خان جدون کی، تو یہ بیسیکلی ان نیچرل ایک الائنس نہیں بن گیا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا سردار مہتاب صاحب نے تو پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، انہوں نے مختلف یو سیز اور بی سیز کا وزٹ بھی کیا، لیکن اس کے بعد کیا ان کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ کے بغیر اتنے ان کی پوزیشن سٹرونگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو پی ٹی آئی کا سہارا لینا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطیب، آپ کے اس کوسچن کو تھوڑا سا ہمیں پس منظر میں جانا پڑے گا۔ آپ کو حالیہ بلدیاتی الیکشن یاد ہوگا تحصیل میئر کے لیے، تو وہاں پر سردار مہتاب گروپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ سردار مرتضیٰ عباسی نے اور محبت عوان صاحب نے ان کے بیٹے کی شاید اس طرح سے حمایت نہیں کی، بلکہ بقول مہتاب صاحب کے گروپ کے کہ وہ ہمارے اگینسٹ دوسرے گروپ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ اسی کا شاخسانہ تھا۔ وہ اختلافات بڑھتے گئے، بڑھتے سردار مہتاب صاحب ایک سیاست کے اندر اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک بڑا معتبر نام پاکستان لیول میں سمجھے جا رہے تھے، اور وہ اتنے سینئر سیاسی رہنما تھے کہ جن کے پاس اقتدار میں سارے عہدے رہے، اور وہ عہدے ان کے پاس اسی جماعت کے مرہون منت، اسی جماعت کی وجہ سے رہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے، گورنر بنے، وفاقی وزیر بنے، سینیٹر بنے، حتیٰ کہ وہ الیکشن ہارنے کے باوجود، الیکشن میں حصہ نہ لینے کے باوجود، لاسٹ گورنمنٹ جب پیچھے گورنمنٹ تھی نواز شریف کی، شاید خاقان عباسی کی، تو انہیں پی آئی اے کا اور دیگر امور کا بھی چیئرمین بنایا گیا۔ اب یہاں پر موتیب صاحب کل یا پرسوں جس طرح ان کا ایک واقعہ ہوا، ان کے گروپ نے، سردار مہتاب احمد خان عباسی کے گروپ نے اپنے دوستوں سمیت علی خان جدون کی حمایت کا اعلان کر دیا، مگر یہاں پر کیا علی خان کے ساتھ جو لوگ شامل ہوئے مسلم لیگ نون کے، تو علی خان کا یہ وضاحتی بیان بھی بڑا خوش آئند ہے کہ میں پی ٹی آئی کا آدمی ہوں، میرا قیدی 804 جو ہے وہ میرا لیڈر ہے، اور میں اسی پارٹی کے ساتھ، میرا حق بھی ہے اور میرا فرض بھی ہے، میں تعمیر اور ترقی کا انقلاب برپا کروں گا۔ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے تو لوکل گورنمنٹ کی بات کی، لیکن سینئر لیڈرشپ کے ساتھ بھی مہتاب صاحب کے کہا جاتا ہے کہ تعلقات کچھ صحیح نہیں تھے، کہ جس کی وجہ سے اختلافات بڑھتے گئے اور آخرکار وہ پارٹی سے انہوں نے اپنے راستے جدا کر لیے۔ دوسری بات یہ، کل یہ جو ہمارے وہاں پہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ سردار مہتاب صاحب ذاتی حیثیت میں وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک اتنا بڑا ان کا الائنس بن رہا ہے لیکن سردار مہتاب صاحب خود وہاں پہ ذاتی حیثیت میں موجود نہیں تھے؟ موتیب، یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سردار مہتاب خان پرسنلی وہاں پر موجود نہیں تھے، مگر سردار مہتاب کی جو کچن کیبنٹ کے سارے لوگ تھے، اور وہاں پر کچھ چہرے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے پہلے الیکشن لڑا، اور اگلے ہی دن انہی میں سے چند لوگوں کو ہم نے ملک ارشد عوان اور حاجی محبت عوان کی اوپننگ سرمنی کے پروگراموں میں میڈیا پہ سر عام دیکھا، بلکہ ایک تو میں یہاں پہ نام لے کے کہوں گا، ہمارے بہت سارے ہمارے دیرینہ دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، محمد خان سواتی صاحب، ندیم مغل صاحب، حماد شاہ گیلانی صاحب، شاہد اکرم صاحب اور محمد اشفاق صاحب، اس طرح کے دیگر لوگ، یہ پرانے سیاسی کارکن تھے اور جنہوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے بڑی جدوجہد کی۔ لیکن میں یہاں پر حیران ہوں کہ یہ لوگ جب
دیکھیں جماعتوں کے ساتھ نظریاتی طور پر کمٹمنٹ ہونا یا کسی شخص کی غلامی کا پٹا ڈالنا، یہ الگ الگ تناظر میں آپ دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ لوگ یہاں پہ شخصیت کے پیچھے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو نظریے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہاں پر پوائنٹ آ گیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہزارہ میں انہی لوگوں نے لوگوں کو دیکھیں نا، آپ 90 کے دور کی بات کریں، سردار مہتاب خان اور امان اللہ خان جدون صاحب دونوں مین حریف سمجھے جاتے تھے، اور انہوں نے اس وقت کیا کیا تھا؟ اس وقت نظریات کے ساتھ ساتھ ہزارہ کے اندر جدون اور نان جدون کا نعرہ لگایا تھا. اور یہ وہی لوگ ہیں یا وہی انہی کے کلپریٹس، انہی کے باقیات آ رہی ہیں کہ جو لوگ اس الیکشن کے لیے لوگوں کو آپس میں ذات، قوم، قبیلوں کے نام پہ لڑا رہے ہیں. یہ اگر نظریات کی جنگ ہوتی تو لوگ اپنے نظریے کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں سردار صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سردار صاحب ہماری جو لومڑی ہے وہ بڑی ویسے ایکوریٹ خبریں لے کے آتی ہے. ناظرین، ہم لوگوں کی جس طرح کسی نے کبوتر رکھا ہوا ہے، کسی نے چڑیا رکھی ہوئی ہے، تو ہم لوگوں نے خبروں کے لیے ایک لومڑی رکھی ہوئی ہے. تو اس لومڑی نے سردار صاحب کو آج سے 1 ماہ پہلے بتایا تھا کہ سردار مہتاب صاحب کا یہ امکان ہے کہ وہ پی ٹی آئی جوائن کر لیں گے یا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سپورٹ. اچھا، یہ انکشاف میرے اوپر بھی ہوا کہ آپ نے لومڑی رکھی ہوئی ہے. ہاں جی ہاں، وہ ماشاءاللہ. شکریہ جی مطیب صاحب. اصل میں میرے روم کا جو پی سی آر ہے، ہمارا روم ہے جو، اس کے پیچھے ہم نے کھڑکی رکھی ہوئی ہے، وہاں سے ہی وہ آتی ہے، بس خبریں دے کے وہاں سے. اچھا، آج کل بڑی بزی ہے. آج کل بہت بزی ہے، ہم دکھاتے نہیں ہیں اس لیے آپ کو نظر نہیں آتی. نہیں، میں اور نظر جب آئے گی میں یقین رکھتا ہوں آپ پہ کہ آپ کی چیزیں ہمیشہ. اصل میں جی جب نون لیگ میں سارا یہ مہتاب صاحب کا جب ہوا، وہ کیونکہ ہمارے علاقے کے بڑے معتبر اور بڑے عزت والے وہ لوگ ہیں، اور جو بزرگ سیاستدانوں میں شامل ہوتے ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آدمی ظاہر ہے اب کسی کی قید میں تو نہیں رہ سکتا نا پراپر نا، اور پھر کچھ اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں. تو اس میں جب ان کا ہوا تھا تو میں نے تقریباً 1 ماہ پہلے ہی مجھے ان کے بڑی آپس میں اس نے بتایا تھا کہ بھائی کوئی ایسی بات چیت ہو رہی ہے. جی جی بالکل. اب اس کو میں اتنا کنفرم نہیں کر سکتا تھا نا کہ بھائی ہاں یہ ہوگا ہی ہوگا جی. بالکل. ہم تو امکان، سیاسی بات ہوتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا، کل کلا جا کے وہ نہیں بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ اتنی کنفرم تھی. تو اس لومڑی نے مجھے بتایا چلیں جی کریڈٹ کہ بھائی بات ہو رہی ہے، ذرا بھی اس کا کھلانا پلانا اور مزید بہتر اچھی خبریں ہمارے پاس آتی ہیں. تو سردار صاحب میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا قاری صاحب آپ سے بھی کہ کیا سردار مہتاب صاحب اتنے ٹینیورز یہاں پہ گزارنے کے بعد، اتنی کی پوسٹ پہ رہنے کے بعد، ان کو اتنا خود پہ کانفیڈنس نہیں تھا کہ وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے ایک الیکشن کانٹیسٹ کر سکتے؟ ایک حلقے سے تو انہوں نے یہاں سے تو علی خان کو سپورٹ کر دیا، لیکن دوسرے حلقے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ خود وہاں سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے. کون سے حلقے سے؟ یہ مرتضیٰ جاوید عباسی والے حلقے سے، قومی سے. جی اچھا جی. یہاں پہ اصل میں یہ بات ہے نا کہ بکوٹ کے ساتھ کیونکہ اب کچھ چینجز بھی ہوئی ہے نا، جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس میں چینجز بھی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں مہتاب عباسی صاحب کو اپنا پتہ چل گیا ہوگا کہ بھئی اس عرصے میں آزاد یعنی کہ کر کے تو کتنا ایک میں وہ کر سکتا ہوں. بیسیکلی پارٹی کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے نا جی. اسی طرح آپ شاہد خاقان عباسی کو دیکھ لیں، دونوں اسماعیل کو دیکھ لیں، آپ دیکھیں نا، بھی لوگ ہیں نا. یا جو ہماری سیاست ہے وہ دو چیزیں مل کے ایک بنتا ہے نا جی. خاص طور پہ ہمارے ہزارے میں اور اس ایریا میں خاندان، جنبہ، جو برادری ہے، سسٹم ہے، وہ سارا ایک وہ ملتا ہے، اور دوسرا پارٹی کا بھی ووٹ ہوتا ہے. پارٹی کا بھی. ہاں، یہ نہیں ہے کہ صرف پارٹی کا ووٹ ہوگا یا صرف شخصی ووٹ ہوگا، دونوں چیزیں مل کے تو ایک جو ہے ہمارا امیدوار ہے وہ جیتتا ہے، تو اس کو جو ووٹ پڑتے ہیں وہ دونوں مکس ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو کسی پارٹی کا اگر وہ سر چڑھ کے جادو بول رہا ہو تو وہ پھر برادری جنبہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ پھر وہی چیز ہے. ویسے تو لوگ دستبردار بھی ہو جاتے ہیں، پارٹی بھی چینج کرتے ہیں، لیکن اس ٹائم سیاستدانوں کے مائنڈ میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، کیونکہ پاکستان کی آبادی کا 65% جو ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے، اور اس ووٹ بینک کو پی ٹی آئی کا بیٹ لینے کے بعد اس ووٹ بینک کو جو ہے اچھا یہ اس میں آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں، لیکن یہاں اس دفعہ وہ کچھ الٹی گنگا بہ رہی ہے. جی. الٹی گنگا اس طرح سے بہ رہی ہے کہ جب 20 آپ نے دیکھا 18 کے الیکشن میں جب آپ جائیں تو وہاں پہ جب پی ٹی آئی کی ہوا چلی تھی تو سارے لوگ پی ٹی آئی میں دڑا دڑ شامل ہو رہے تھے، یعنی سارے. تو اس وقت کچھ ہوا ادھر چلی ہوئی ہے نون لیگ کی،
لیکن لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بھی آ رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ اس ٹائم ہوا چلی ہوئی تھی, اس ٹائم آندھی پی ٹی آئی کی چل رہی ہے. پی ٹی آئی کی چلی ہوئی ہے. یہ کچھ ایسا سسٹم ہوا ہے کہ لوگ یہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی نہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ووٹ بینک پہلے بھی تھا نا, جو ہے نا پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بہترین کتنے 2.5 کروڑ تک 2.5 کروڑ ووٹ لیا تھا پورا ٹوٹل. 1.5 کروڑ ووٹر مزید ایڈ ہوئے ہمارے اس ملک سے. وہ تو ہو گیا. نہیں پچھلی دفعہ جو پی ٹی آئی نے ووٹ لیا تھا 1.5 کروڑ کے لگ بھگ, 1.5 کروڑ کے لگ بھگ. اب وہ دیکھیں اب وہ زیادہ ہو گیا ہے. اب وہ دیکھیں وہ لوگ سمجھ رہے ہیں یا جو اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی شاید پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بہت ساری یہ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں, اس میں وکٹمائزیشن بھی ہو رہی ہے, کچھ کیسز بھی ان کے ہیں. وہ اللہ جانے ابھی تک ثابت 9 مئی نہیں ہوا, ان کی باتیں ہی ہیں کیونکہ ابھی ثابت کسی عدالت نے نہیں کیا کہ میں بس یہ بات ختم کر لوں کہ 9 مئی انہوں نے ہی کیا. یہ تو ابھی ڈکلیئر نہیں ہوا نا, الزام تو ہے بالکل اور سب کچھ ہے, لیکن وہ کسی عدالت نے فیصلہ بھی بالکل ٹھیک ہے. قاری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا, آپ سردار مہتاب صاحب کے اس پولیٹیکل کیریئر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے اتنا عرصہ نون لیگ کے ساتھ وہ رہے, اس کے بعد چیف منسٹر بھی بنے, گورنر بھی بنے اور متعدد کی پوسٹ پہ رہے, تو انہوں نے اس ایبٹآباد کو, اس ہزارے کو کیا دیا ہے؟ ان کی پرفارمنس کیسی رہی ہے؟ موتیب یہ کوشچن اصل کوشچن آپ نے ابھی کیا, یہ لوگوں کے لیے بھی اور آپ اور میرے جیسے جو سیاسی کارکن ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بھی قابل غور. نہیں میں سیاسی کارکن نہیں ہوں موتیب صاحب, بھلے آپ صافی کارکن نہیں, قاری صاحب تو سیاسی کارکن ہیں. دیکھیں ہم تو نہیں میں آپ کو ابھی وہ سیاست پہ بات آپ نے کی ہے نا, دیکھیں جب بندہ ہم نے بھرپور سیاسی زندگی گزاری ہے اور انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے جماعتوں کے اندر رہ کے کبھی بھی اپنے مفادات کی جنگ نہیں لڑی, انہی لوگوں کی جنگ لڑی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ مہتاب صاحب کی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کی پرفارمنس کے بارے میں بھی پوچھیں کہ انہوں نے کون سی پرفارمنس دی کہ جس پرفارمنس کا وہ اب عوام سے وعدہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں سردار مہتاب صاحب کی آپ نے بات کی, تو مہتاب عباسی صاحب یہاں سے 90 سے لے کر اب تک سیاست کا کسی نہ کسی طرح سے حصہ رہے ہیں, اور یہاں پر آپ یہ بات نہیں بتا رہے کہ انہی کے بھائی سردار فرید مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ بھی بات نہیں بتا رہے کہ انہی کے یار غار, انہی کے بڑے معتمد ساتھی وہ بھی مسلم لیگ کے اگینسٹ جاوید عباسی صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, اور یہی مہتاب صاحب بستی شیر خان کے گروپ کے ساتھ جا کے انہوں نے ان کی حمایت کا بھی اعلان کیا ہے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے, دیکھیں یہ تو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے, لیکن 86 سے لے کے 2022-23 تک مہتاب صاحب نے بحیثیت چیف منسٹر, بحیثیت گورنر, انہوں نے پولیٹیکلی اس ہزارے کو اور خصوصی طور پہ ایبٹآباد کے لوگوں کو کیا دیا ہے؟ ان کی پرفارمنس تھوڑے سے وہ فیکٹس ہمیں آپ دیکھ لینا ان کو کیا دیا ہے کہ جو یہاں پر ادارے تھے ان اداروں کی کارکردگی کو بھی وہ بہتر نہیں بنا سکے. آپ دیکھیں نا جس حلقے سے سردار مہتاب صاحب کا تعلق ہے وہاں پر کوئی ہاسپٹل آپ نے نام سنا کہ کوئی اس طرح کی معیاری ہاسپٹل بنی ہو کہ جہاں پر لوگوں کو علاج معالجہ ہو سکے؟ میں نے آپ کے کل کے پروگرام میں ہی کہا تھا کہ آپ دیکھیں دبن میں چلے جائیں, دلولہ میں چلے جائیں, پٹن میں چلے جائیں, پلک میں چلے جائیں, نبل میں چلے جائیں, مجوعہ میں چلے جائیں, آپ بانڈا پیر خان کے جو اوپر کے ایریے ہیں ترنوائی, ہزیرہ, ریالہ, کھوڑا, کوئی بھی آپ کو زندگی کی بنیادی سہولیات اب بھی نظر نہیں آئیں گی آپ کو. آپ اس کی نسبت بنو چلے جائیں, آپ اس کی نسبت مردان چلے جائیں, امیر حاضر ہوتی نے بھی انقلاب دکھایا نا آپ کو. آپ ہری پور چلے جائیں جی, آپ ہری پور میں چلے جائیں, ان لوگوں نے تعمیر اور ترقی کیسے کی جاتی ہے اور اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جاتا ہے وہاں اپنے پڑوس کے ڈسٹرکٹ میں دیکھ لیں. لیکن اس کی نسبت ایبٹآباد کے لوگوں کی محرومی یہ رہی ہے, ایبٹآباد کے لوگوں کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ووٹ قوم اور قبیلے کے نام پہ دی ہے, انہوں نے ہمیشہ ووٹ یاری اور دوستی کے نام پہ دی ہے. اگر یہ لوگ پارٹی منشوروں پہ عمل کرتے تو کل نون کی قیادت مہتاب صاحب کے پاس تھی, کاف کی قیادت امن اللہ خان صاحب کے پاس تھی, اس کے بعد پی ٹی آئی کی بھی 10 سال گورنمنٹ رہی ہے نا.
ڈیلیوری تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس کیا تھی یا نون نے اپنی ہزارے میں کیا پرفارمنس دی ہے. ایک یہاں پر کوئی میگا پروجیکٹ نہیں آیا. آپ کا ایشیا کا ایک بڑا میڈیکل کمپلیکس ہے آپ اس کی حالت زار کو دیکھیں, آپ اپنے مین شارہ ریشم کو دیکھیں, تو کیا یہ چیزیں, یا آپ کی یہاں پر انڈسٹری کون سی ہے, آپ نے نوجوانوں کو روزگار دلانے کے لیے کون سی ایسی اپرچونٹی پیدا کی ہیں, کیا آپ نے گورنمنٹ کی سطح پہ, یہ ہم یہاں اسمال اسٹیٹ انڈسٹری میں ہم بیٹھے ہیں نا, تو کتنی فیکٹریاں لگ رہی ہیں, کتنا کچھ کام ہو رہا ہے. آپ اسمال انڈسٹری کے روڈوں کو دیکھیں, جن روڈوں سے گزر کے یہ سرمایہ دار بھی آتے ہیں, آپ جیسے سینئر صافی بھی آتے ہیں, یہاں پر بندہ گھٹنوں تک تو پانی میں ڈوبتا ہے, ڈرینیج کا کوئی نام نہیں ہے. اور یہ جو پلی انہوں نے بنائی ہے نا, یہ ان سب کا نمائندوں کی کارکردگی کا بین ثبوت ہے. اسمال انڈسٹری چوک میں آ کے دیکھیں, وہ 4 سال سے پڑی ہوئی ہے. اگر پھر بات پرفارمنس کی کریں, اس پہ آپ کا پوائنٹ بڑا تفصیلی پوائنٹ آگے. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں پروگرام کے آخر میں ایک چھوٹا سا کویشچن ہے, کیا سردار مہتاب عباسی کی علی خان کے ساتھ شمولیت نون لیگ کو ڈینٹ ڈالنے کے لیے, اور یہ کس حد تک ڈینٹ ڈالے گی؟ ظاہر ہے جی, یہ تو مہتاب صاحب کا اس کے علی خان کی حمایت کرنا ہے. علی خان کی حمایت یعنی پی ٹی آئی کی حمایت کرنا ایک بہت بڑا یہ دھچکا ہے نون لیگ کے لیے, یہاں پہ ہزارے میں خاص طور پہ, کیونکہ پہلے بھی مسلم لیگ کو ہزارے میں مسلم لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, لیکن وہ آگے پی ٹی آئی نے اس کو واش کیا, اور کچھ تھوڑے بہت جو مہتاب صاحب تھے جس طرح سے یہ تو, لیکن وہ اب وہ بھی ان کا وہ لیکن بڑا اثر پڑے گا. پوائنٹ دے دیں چھوٹا سا, اس پہ پریسائز سا پوائنٹ ہے, پروگرام کا وقت بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہاں پر 2 چیزیں لوگوں نے سمجھ لیں کہ جماعتوں سے باہر رہ کر ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی, نمبر 1. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں نا, شاہد خاقان عباسی کے کردار کو بھی دیکھ لیں, انہوں نے الیکشن نہیں لڑا, انہوں نے کوئی اس طرح کا کیا کل یہ جو آزاد لوگ جیتیں گے تو یہ جا کے اپنی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں دیں گے؟ اب یہ بھی تو کوسچن ہے نا کہ جو لوگ آزاد جیت کے جائیں گے تو یہ کس کے ساتھ جائیں گے؟ ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ ان کے پاس دوسرا سیکنڈ آپشنز کیا ہے؟ اس وقت 2 بڑی جماعتیں اگر برسر پیکار ہیں تو پی ٹی آئی سے اس کی جماعت کا نشان لینے کے بعد جو لوگ آزاد ہوئے ہیں تو یہ لوگ جا کے کس کے چرنوں میں بیٹھیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. کیا عمران خان, دیکھیں نا, عمران خان ایک نام تھا, ایک جماعت تھی, پی ٹی آئی کے پاس سلوگن تھا, وہ سلوگن چھین لیا گیا, ان کے قائد کو پابند سلاسل کر دیا گیا. ٹھیک فرمایا آپ نے کہ نہ 9 مئی کی کوئی بات یا کوئی دیگر ایسا کسی عدالت نے ابھی تک کوئی فیصلہ تو نہیں دیا, اور آپ ایک جماعت کو اتنا پریشرائز کر رہے ہیں. یہاں لوکل سطح کی اگر آپ بات کریں نا تو لوکل سطح پہ لوگ سابقہ نمائندوں سے یہ کوسچن کریں کہ آپ نے اپنی پرفارمنس کون سی دی ہے, آپ نے اس علاقے کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے کتنے مواقع پیدا کیے ہیں, آپ کا حکومتی سطح پر چیک اینڈ بیلنس کیا تھا. تو کیا یہاں پر صوبائی حکومت تھی, مرکزی حکومت تھی, جو لوگ یہاں کے نمائندے تھے, ضلع ایبٹ آباد میں موتیب صاحب آپ سینئر صحافی ہیں, سردار صاحب بھی بیٹھے ہیں, میرا تعلق ایک جماعت سے رہا ہے, تو میں کم از کم بحیثیت سیاسی کارکن آپ سے بھی کوسچن کرتا ہوں کہ مجھے ایک آدھ کوئی میگا پروجیکٹ بتا دیں نا, آپ بتا دیں, چاہے وہ مہتاب عباسی ہو یا علی خان ہو یا کوئی سابقہ نمائندہ مشتاق غنی صاحب ہو, کوئی بھی ہو, بتا دیں. آپ سکتا ہوں یہ بازار سے لے کے منڈیاں کمپلیکس تک انہوں نے سب کچھ توڑا, روڈ کو کشادہ کرنے کے لیے, کھلا کرنے کے لیے, پھر انہوں نے توڑ کے اس کو چھوڑا, پھر ابھی تک وہ چھوڑا ہے, اور ابھی تک اس پہ کام نہیں ہوا. کتنا عرصہ ہو گیا سردار صاحب, یہ اربوں آپ کا ملی روڈ دیکھیں, یہ جو آپ کا شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے جو فنڈ آیا تھا, کیا ان سابقہ نمائندوں کی نہلی نہیں تھی, وہ کدھر گیا؟ وہ میرے میں کولیپس ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی کافی سرویز ہوئے تھے, کافی انسپیکشن, وہ کدھر گیا؟ آپ نے شہر کی دکانوں کے شٹر توڑ دیے, نظر آئے گا نا, ہوتا ہوا نظر آئے گا. دیکھیں نا سردار صاحب, آپ نے ایبٹ آباد شہر کی دکانوں کے ان کے سائن بورڈز توڑے, آپ نے نلیاں ان کی. لیکن اصل میں مجھے ایک بات بتائیں, یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود پھر ووٹر ووٹ کیوں کاسٹ کرتا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو کہ پرفارم نہیں کرتے؟ اب دیکھیں نا, وہ نون لیگ والے جو کہ پی ٹی آئی کی شکل دیکھنا نہیں مانتے تھے, جو سردار مہتاب صاحب کے ساتھ تھے, آج وہ کس منہ سے الائنس کر رہے ہیں؟
अच्छा, मैं लोग शख्सियत के पीछे मैं देख रहा था नहीं, वो नहीं, कुछ कुछ लोग अपने चेहरे छुपा रहे थे, अब उन्हें नहीं पता सोशल मीडिया का टाइम है, तो वो क्या कल वो जमातों के सामने, हाँ जी, कुछ लोग वो कैमरा मैन वो जैसे फवाद चौधरी इस तरह से करके बैठे थे तरीके से, वो वही मुनाजर कल मिलन हाल में भी देखने को मिले हैं। जो हुई है सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट हमने आपके सामने रखी है हज़ारा की पॉलिटिक्स में। नाज़रीन, इसके बाद जो अगला प्रोग्राम होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो पीटीआई के बैट का फैसला किया उसमें मैं कुछ दलाइल देना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं कि ये किस तरह से एक आईनी तौर पे ये फैसला उस पॉइंट्स के हिसाब से मेरा इख्तलाफ होगा, वो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।